رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں۔ چڑیوں کی چہک، پھولوں کی مہک، پتوں کی کھنک، ماشاءاللہ، تاروں کی چمک، بجلی کی کڑک، پر نور فلک، سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا کنز ایمان اسکولز ٹی وی، مائی سیلف محمد حسنین رضا۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں سبجیکٹ اسلامیات، تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں جی سبجیکٹ اسلامیات فرام کلاس 2، باب نمبر 1 اور سبق نمبر 2، جس کا ٹاپک ہے دین اسلام۔ کیا ٹاپک ہے جی؟ دین اسلام۔ تو آئیے اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ ہم اس سبق کو کیوں پڑھ رہے ہیں۔ مقصد بچے دین کی بنیادی باتیں سیکھ سکیں، دیٹس وائی، اسی وجہ سے ہم اس سبق کو پڑھ رہے ہیں کہ ہم اپنے دین اسلام کی بنیادی باتیں سیکھ سکیں۔ تو پیارے بچوں، ہم سب کا دین اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب ہے فرما برداری کرنا۔ جو لوگ دین اسلام کو مانتے ہیں انہیں مسلمان کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے جی؟ مسلمان۔ اسلام دنیا کا سب سے پرانا دین ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دین اسلام کے پہلے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور قرآن مجید دین اسلام کی آخری کتاب ہے۔ اسلام میں دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک کا تعلق انسان کے دل و دماغ سے ہے اور دوسری کا تعلق جسم سے ہے۔ جو چیزیں انسان کے دل و دماغ سے تعلق رکھتی ہیں انہیں عقائد اسلام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ عقائد اسلام۔ اور جو چیزیں انسان کے جسم سے تعلق رکھتی ہیں انہیں ارکان اسلام کہتے ہیں۔ تو بیٹا آئیے اب عقائد اسلام اور ارکان اسلام دونوں کو پڑھتے ہیں۔ جی، عقائد اسلام یہ ہیں بیٹا، یہ 5 ہمارے عقائد ہیں جن پر ایمان لانا بے حد ضروری ہے۔ پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اب ایمان کا مطلب بیٹا یہاں پہ ہے پختہ یقین، پکا یقین، اتنا پکا یقین کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے کبھی ہمارا یقین نہ ٹوٹے۔ اس یقین کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ ایمان۔ تو اللہ پر ایمان۔ نمبر 2 اس کے فرشتوں پر ایمان۔ نمبر 3 اس کی کتابوں پر ایمان۔ نمبر 4 اس کے رسولوں پر ایمان۔ نمبر 5 آخرت پر ایمان۔ بیٹا یہ بنیادی باتیں ہیں ہمارے عقائد میں، کہ ان 5 باتوں پر جب تک ہم مکمل طور پہ ایمان نہیں لائیں گے تو ہمارا ایمان، ہمارا دین اسلام مکمل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہے ارکان اسلام۔ ارکان اسلام یہ ہیں کلمہ طیبہ پڑھنا، نمبر 2 نماز پڑھنا، نمبر 3 روزہ رکھنا، نمبر 4 زکوٰۃ دینا، نمبر 5 حج کرنا۔ اور ان کا تعلق بیٹا کن کے ساتھ ہے؟ ہمارے جسم کے ساتھ۔ اور عقائد کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ہماری دل و دماغ کے ساتھ۔ یہ بیٹا ہماری باتیں آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ پیارے بچوں، دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانیں، ہمیشہ سچ بولیں، وعدہ پورا کریں، چوری نہ کریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، آپس میں پیار اور محبت سے رہیں، اپنے والدین، اساتذہ اور بڑوں کا ادب کریں۔ تو بیٹا آج ہم نے 2 چیزیں سیکھی ہیں، عقائد اسلام اور ارکان اسلام، جو ہمارے دین اسلام کی بنیادی باتیں ہیں۔ عقائد اسلام کا تعلق ہمارے دل و دماغ سے ہے اور ارکان اسلام کا تعلق ہمارے جسم سے ہے۔ اگر ان دونوں چیزوں کو ہمارے ایمان میں سے نکال دیا جائے تو بیٹا کوئی بھی شخص مکمل مسلمان
نہیں ہو سکتا۔ آئیے اب ہم چیپٹر نمبر 2 کی ایکسرسائز کو حل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں جی کچھ کوسچنز، تو آئیے ان کوسچنز کو ریڈ کرتے ہیں، دین ہم ان کے آنسرز کو تلاش کریں گے۔ پہلے نمبر پہ ہے جی اسلام کا کیا مطلب ہے۔ نمبر 2 دین اسلام کے ارکان کے نام لکھیے۔ نمبر 3 عقائد اسلام سے کیا مراد ہے۔ تو آئیے بیٹا ان کوسچنز کو ہم اپنے چیپٹر ہی میں سے تلاش کرتے ہیں۔ اسلام کا کیا مطلب ہے؟ تو جواب ہمیں بیٹا مل گیا اسلام کا مطلب ہے فرما برداری کرنا۔ نمبر 2 ہمارے پاس کیا تھا جی دین اسلام کے ارکان کے نام لکھیے۔ دین اسلام کے ارکان کے نام لکھیے۔ تو بیٹا جی یہ ہے ہمارے پاس ارکان اسلام کے نام۔ پہلے نمبر پہ ہے جی کلمہ طیبہ پڑھنا۔ نمبر 2 نماز پڑھنا۔ نمبر 3 روزہ رکھنا۔ نمبر 4 زکوٰۃ دینا۔ نمبر 5 حج کرنا۔ اسی طرح سے بیٹا آپ نے اپنی کاپیز پہ ارکان اسلام کو مینشن کرنا ہے۔ اور آخری سوال ہمارے پاس کیا ہے جی عقائد اسلام سے کیا مراد ہے۔ عقائد اسلام سے کیا مراد ہے؟ تو آنسر بیٹا ہمیں مل چکا ہے جو چیزیں انسان کے دل و دماغ سے تعلق رکھتی ہیں انہیں عقائد اسلام کہتے ہیں۔ انہیں کیا کہتے ہیں جی عقائد اسلام کہتے ہیں۔ پھر سے بیٹا میں پوچھ رہا ہوں آپ سے عقائد اسلام سے کیا مراد ہے؟ جو چیزیں انسان کے دل و دماغ سے تعلق رکھتی ہیں انہیں عقائد اسلام کہتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنے کوسچنز کے آنسرز کو حل کر چکے ہیں۔ اب ہم بقیہ ایکسرسائز کو حل کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں جی۔ تو سرگرمی نمبر 1 ہے ہمارے پاس مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ ذرا ٹھہریے، یہ بادل میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، اس کو دیکھتے ہیں جی۔ کیا دین اسلام ہمیں ہمیشہ کھیلنے کا حکم دیتا ہے؟ جی تو دین اسلام بیٹا ہمیں ہمیشہ کھیلنے کا حکم نہیں دیتا۔ اسلام ہمیں ٹائم ٹیبل سکھاتا ہے، یعنی کہ عبادت کے ٹائم میں ہم نے عبادت کرنی ہے، کھانے پینے کے ٹائم پہ کھانا پینا کھانا ہے، آرام کے ٹائم پہ آرام کرنا ہے، اور کھیلنے کے ٹائم پہ ہم نے کھیلنا ہے۔ تو صرف کھیلنا ہی دین اسلام نہیں ہے۔ آئیے اب ہم اپنی سرگرمی نمبر 1 کی طرف بڑھ رہے ہیں جی۔ مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ تو بیٹا میں ورڈز سپیک کر دیتا ہوں، آپ نے انہی ورڈز کو یہاں پہ مینشن کر دینا ہے۔ نمبر 1 اسلام سب سے پرانا دین ہے۔ تو یہاں پہ کیا لکھیں گے آپ؟ پرانا۔ قرآن مجید دین اسلام کی آخری کتاب ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم بڑوں کا ادب کریں۔ اسلام ہمیں ہر اچھے کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ مسلمان کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ تو اسی کے ساتھ سرگرمی نمبر 1 ہماری حل ہو چکی ہے۔ اب ہم سرگرمی نمبر 2 کی طرف بڑھ رہے ہیں جی۔ صحیح جواب کی نشاندہی رنگ بھر کر کریں۔ تو بیٹا میں یہاں پہ ڈاٹ لگا دوں گا، جو صحیح ہوگا آپ نے اس میں خوبصورتی کے ساتھ اس ڈبے میں باکس میں آپ نے کلرز کو فل اپ کرنا ہے۔ نمبر 1 دین اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے ہر کام میں، مذہبی کام میں، سیاسی کام میں، ہر کام میں۔ عقائد کا تعلق ہے جسم سے، دل و دماغ سے، دنیا سے، دل و دماغ سے۔ ارکان اسلام کا تعلق ہے دل سے، دماغ سے، جسم سے۔ تو کس کے ساتھ ہے جی؟ جسم کے ساتھ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، پہلے آخری دوسرے۔ تو کون سے ہیں جی؟ مل کے بتائیں ذرا۔ آخری۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، تیسری آخری پہلی تو کون سی ہے جی؟ آخری۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی سرگرمی نمبر 2 کو بھی حل کر چکے ہیں۔ وی آر گوئنگ ٹو تھرڈ اینڈ لاسٹ سرگرمی۔
اب بھی ہم جی سرگرمی نمبر 3 کی طرف بڑھ رہے ہیں جی، صحیح و غلط کی نشاندہی کریں. تو بیٹا جی صحیح میں اب ڈاٹ لگا دوں گا، اور اگر کوئی اسٹیٹمنٹ غلط ہوئی تو غلط میں ڈاٹ لگاؤں گا. آپ بیٹا 2 کام کر سکتے ہو، یہاں تو صحیح جگہ پہ صحیح لکھو گے، غلط جگہ پہ غلط، یا ٹک اور کراس بھی آپ کر سکتے ہو. نمبر 1، اسلام صرف مذہبی لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے. تو بیٹا یہ بات غلط ہے، تو ہم نے غلط میں کیا لکھنا ہے جی؟ غلط. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مان کر اسلام پر عمل کر سکتے ہیں. جی ہاں، ہم یہ کام کریں گے تو اسلام پر عمل کر سکتے ہیں. نمبر 3، قرآن میں صرف مسلمانوں کے لیے رہنمائی ہے. تو یہ بات بیٹا غلط ہے، قرآن میں ہر انسان کے لیے رہنمائی ہے، صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں. اسلام امن و سلامتی کا دین ہے. تو جی ہاں، بے شک اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے. دین اسلام کا انکار کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے. تو جی ہاں، دین اسلام کا جو شخص انکار کرتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ کافر. تو اسی کے ساتھ آج ہم اپنی ایکسرسائز کو مکمل کر چکے ہیں. ان باتوں کو آپ نے ہمیشہ اور اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے. سی یو زون اینڈ اللہ حافظ. اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان. اے رب دو جہاں.